برطانیہ نے جو یہ سارا قبائلی علاقے میں جب یہ راج تھا تو وہاں تو کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں تھی. وہ سبسڈیز دیتے تھے قبائلیوں کو, اپنے صرف سڑک تک ریٹ تھی, جدھر تک ان کی سڑک بنی ہوئی تھی ادھر تک ریٹ تھی, اور وہ سبسڈیز دیتے تھے سڑک کو محفوظ رکھنے کے لیے. سڑک کے اوپر تو وہ قبائلی نظام تب بھی چل رہا تھا, سڑک کی سائڈ پہ سارا جو باقی علاقے میں سڑک کے اوپر جب تک وہ سڑک پہ ہیں تو وہ یہ ملکہ برطانیہ کے انڈر جیسے باقی تو قبائلی نظام تھا سارا. اور اولف کارو جو گورنر تھے فرنٹیئر پروونس کے 1935 میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک ہفتے میں پشاور میں کرائم تھی وہ ایک سال میں سارے قبائلی علاقے میں نہیں تھی ان کے اپنے نظام کے تحت. تو وہ بھی مانتے تھے کہ ان کا نظام زیادہ سپیریئر تھا, اس لیے وہ پاکستان کا نظام نہیں مانتے تھے جب انہوں نے جوائن کیا قائد اعظم کے ساتھ. اگر میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اب ہمیں یہ تو انگریز کی ایف سی آر چلی آ رہی ہے, ہمیں ایک نیا نظام لے کے آنا ایف سی آر ابالش کرنی چاہیے. ایف سی آر کے کئی قوانین ابالش نہیں, ایک منٹ, کئی قوانین کا کیا مطلب ہے؟ 73 کا آئین کیوں نہ نافذ ہو پورے پاکستان میں؟ وہ لیکن اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو سسٹم دیں جو آج ان کے پاس ہے. مثلا آج ایک غریب آدمی ہے, کوئی کیوں وہاں امن ہے؟ یہ جو لالس کہتے ہیں بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اولف انگریز کے زمانے میں وہاں ایک سال میں اتنی کرائم نہیں تھی جو ایک ہفتے میں پشاور میں تھی, اس کا مطلب لا-فل ایریا تھا ان کے اپنے نظام کے. نہیں سر, ایک سیکنڈ, لا فل ایریا اس کے لیے ہے جو وہاں سے اوریجنیٹ کرتا ہے. مثلا اگر میرے گھر کے پاس آ کے وزیرستان کا آدمی کوئی گھر لیتا ہے یا زمین پہ گھر بناتا ہے تو اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوئے گی. میں بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. لیکن اگر میں اس کے برعکس وزیرستان میں جاتا ہوں اور میں وہاں گھر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے. سو بی فیئر, آئی مین ایکول تو ہو نا. مبشر, میں آپ کو پلیز ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, تھوڑا سا امن ہو, آپ یہ ضرور اپنے قبائلی علاقے میں جائیں. یہ آپ کا اپنا ملک ہے, جائیں تو صحیح, ذرا دیکھ تو لیں وہ کیا ہے. لیکن میں صرف اس لیے کہ یہ باتیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں سارا علاقہ پھیرا ہوں. یہاں فرنٹیئر کے اندر شاید ہی کوئی پٹھان ہے جو کہ قبائلی علاقے میں گیا ہو. ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو ضرور جانا چاہیے. جو وہاں ہاسپٹیلٹی ہے, جو آپ کے ساتھ ایک دفعہ وہ آپ وہاں ادھر چلے گئے, لڑائی کی تو یہ ہوئی کیسی ہے لڑائی, کیونکہ انہوں نے کہا جناب یہ جو تورا بورا کے بعد جو 200-300 لوگ آئے ہیں, فارنرز جو آئے ہیں, یہ ہمارے گیسٹ ہیں. پرابلم یہ ہے نا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا قانون نہیں مانا, دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ڈیولپمنٹ کرو. 22 بلین کا انہوں نے وابڈا کا یا لیسکو کا بل نہیں دیا پچھلے 11 سال میں. 22 بلین کا کہتے ہیں سڑکیں بناؤ, بتی پوری ہے. دیکھیں خان صاحب, بی فیئر, آئی مین گورنمنٹ کو اتنی دیر تک بلیم کریں جتنا ان کا بلیم ہے. آپ زرداری صاحب کو ضرور کریں بلیم, وہ اچھا لگتا ہے, لیکن بیونڈ دیٹ واٹ. بشر میری بات سنیں, دیکھیں ہم پھر سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے لوگوں کو, دیکھیں کیونکہ میں گیا ہوں, میں یہ باتیں کر سکتا ہوں. اگر میں نہ گیا ہوتا میں بھی یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوتا کہ وہ پاگل قسم کے لوگ ہیں, وہ مارنے دھاڑنے پہ ہیں. ان کا ایک قانون چل رہا ہے, کوئی تھوڑی ذرا اس کے اوپر ریسرچ آدمی کر لے, خود جا کے دیکھ لے, اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ وہ بیوقوف, ان میں سے کم از کم جو سب سے بڑا جو پشتونوں کا شہر ہے وہ تو کراچی ہے. وہاں سے آدھے تو کراچی گئے ہوئے ہیں, وہاں تو نوکری نہیں ہے. وہاں پہ کتنے افغان ہیں؟ کدھر؟ کراچی میں. میں نہیں جانتا ہے, لیکن پٹھانوں کا سب سے بڑا شہر کراچی. کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ آپ کا سب سے بڑا بوائلنگ پاٹ ہے وہ اس وقت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے باجوڑ سے اور وہاں سے زیادہ خطرناک سچویشن کراچی میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. خیر ہو تو بالکل آپ نے ٹھیک ہے, کراچی میں بھی ہو سکتی ہے اور سارے قبائلی علاقے میں کہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن صرف ایک آخری اس چیز کے اوپر پھر آگے بات کر لیں کہ دیکھیں قبائلی علاقے کی ایک تاریخ ہے, وہ بالکل فرنٹیئر پروونس سے بالکل مختلف ہے. اس کی اپنی جغرافی ہے, لوگوں کا کیریکٹر ہے. ہم نے اگر اب کسی بھی لوگوں, اور بلوچستان کا اپنا کیریکٹر ہے, بلوچستان کے لوگوں کو جو آج بالکل یہ حقوق نہیں دیے ان کے, تو ٹھیک ہے, تو حقوق ان کو کہاں دیے, کیا کوئی ڈیولپ نہیں ہے. اگر آج وہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ الٹی سیدھی حرکت ہے, ہم نے کتنے اسکول بنائے ہیں وہاں, ہم نے کتنی ان کی خدمت ان کے لیے کیا کیا. اس لیے اسکول, ایک منٹ, 350 اسکول تو ابھی تک اڑ چکے ہیں وہاں پہ, اور آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کتنے اسکول بنائے. ارے بابا جتنے بناتے ہیں وہ تو کتنے 100 توڑے ہیں. سو لیٹس فیس اٹ, اسکول کے اندر اسکول توڑائے گئے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے ایک انٹرویو جو عمران خان صاحب کا ہے, اور وہ انٹرویو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ ریزیوم ہو جائے گا. آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک چند ہزار
میسیجز ہمیں موصول ہو چکے ہیں اور جن میں سے فوری طور پہ جتنی جلدی ایک مینولی پاسبل ہے ٹائپ کر کے ان کو اسکرین پہ چلانا وہ چلنا بھی شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں. سوال آج کا یہ ہے کہ کیا جنرل مشرف نے سچ بولا یا عمران خان نے سچ بولا, اور اس کے لیے جو آپ میسج کر رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں, پی بی یعنی پوائنٹ بلینک اسپیس اس کے بعد میسج اور 247 پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے. یہ کچھ 2000 میسیجز تو میرے سامنے پڑے ہیں, لیکن ان میں سے 3 میسج جو ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں, وہ میں فوری طور پہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک میسج مجھے بھیجا عمر چیمہ صاحب نے, سیکٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جب اپنے ریفرینڈم کا شروعات کی تھی تو انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر کھڑے ہو کے یونیفارم کے اوپر پگڑی پہنی تھی. تو جو آپ نے اورکزئی صاحب کے متعلق کہا وہی مشرف صاحب کے متعلق ہیں. عمر چیمہ صاحب, لیٹ می سے اٹ آن ریکارڈ کہ جو شخص بھی وردی کی حرمت کا پاس نہیں کرے گا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے, اور جو بھی اس کے جائز یعنی اس کی ایس او پیز کے اگینسٹ کوئی جاتا ہے یا وردی کی بے حرمتی کرتا ہے, آئی تھنک دیٹ پرسن شوڈ بی کوسچنڈ. یو آر رائٹ اوور دیئر. اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. دوسرا میسج سکندر صاحب نے کیا کہ عمران خان کو کرم ایجنسی کے اندر سیکٹیرین کلنگز نہیں نظر آئیں اتنے عرصے سے جو ہو رہی ہیں, اور یہ شیعہ سنی فسادات جو ہو رہے ہیں جس میں ابھی تک 3000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں دے چکے ہیں, جو کراچی کے اندر افغانز آ کے سیٹل ہو گئے ہیں اور وہاں پہ وہ لوکل پاپولیشن کو مار رہے ہیں, اس کے خلاف بھی تو آواز اٹھائیں. اور تیسرا میسج عدنان صاحب نے سعودی عربیہ سے بھیجا کہ جی ہم اوورسیز پاکستانیز کس طرح ووٹ کریں. عدنان صاحب, میں نے آپ کا پیغام جو ہے ہمارے جو ٹیکنیکل کے ہیڈ ہیں ان کو میں نے پہنچا دیا ہے, اور چند دنوں میں کوشش کر کے ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی کوئی ایسی سہولت نکالیں گے کہ وہ بھی ان پولز میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. بٹ اس وقت آپ کو دکھاتے ہیں انٹرویو کا باقیہ حصہ چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو القاعدہ کے ایلیمنٹس آئے ہیں, جو فورن ایلیمنٹس ہیں, جو پاکستان میں حشر نشر کر رہے ہیں, جو افواج پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں, جو ریٹ آف پاکستان گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, لیکن صرف ہمارا جو اختلاف ہے وہ کیسے کرنا نہیں, فیئر انف, اس پہ آتے کرنا چاہیے, کرنا بالکل ہر اس آدمی کے خلاف اٹھنا چاہیے جو ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج کرتا ہے کہ نہیں اٹھنا چاہیے؟ بالکل. پاکستان کا جو بھی آئین اور قانون مانتا ہے اس کو پاکستان کی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو جو بھی چیلنج کرتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان, جب پختونستان موومنٹ ہوئی سارا جو قبائلی علاقہ تھا پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, فرنٹیر میں چلی, افغانستان میں چلی, قبائلی علاقہ بفر بن گیا. یہ پاکستانی ہے. میں ان کو ساتھ ملا کے القاعدہ کو کارنر کرتا, میں فوج نہ بھیجتا وہاں, فوج بھیج کے میں نے معاملہ اور بگاڑ دیا. اگر میں آپ بھیجتے کیا؟ لوگ ذبح ہو رہے ہیں, لوگوں کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, عورتوں کو سزائیں مل رہی ہیں وہاں پہ, اور اب پولیس آپ کی ہے نہیں وہاں پہ, لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے نہیں, ایف سی ہے نہیں, رینجرز ہے نہیں, ایک دم سے جا کے آپ کیسے اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے تو یہ آپ کی بات تو زرداری صاحب مانتے نہیں, گیلانی صاحب مانتے نہیں, وہ مان لیتے قبائلی. 2005 سے پہلے آپ بھی اس سیمینار میں تھے, جنرل اورکزئی خود سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نہ وہاں کوئی ملیٹنٹ طالبان تھا, نہ وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کا آج آ گیا نا. 2005 سے پہلے تو یہاں پہ پراڈوز بھی نہیں تھی, آج آ گئی نا. نہیں دیکھیں نا, میرا مطلب پہلے بڑا ٹائم گزر گیا, 2005 معاملہ بگاڑ دیں اور پھر کہے کہ جی اب بگڑ گیا تو آپ کیا لیٹس کرتے ہیں؟ فیس اٹ کہ اس بات میں تو جنرل مشرف صحیح کہتے ہیں. میری جنرل مشرف سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے اس پہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہاں سے یہاں تک فال آؤٹ ہوتا رہے گا. پاکستان کو حل کرنے سے افغانستان